أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مكتوب مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی، اور پھر اس کے بعد وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیونکہ وہ دونوں مشن پر آئے تھے، خوشخبری دینے بھی اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے بھی۔ جس عذاب کا وعدہ اللہ کے پیغمبر ان سے کر رہے تھے وہ عذاب لے کر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آج ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، کہ جب یہ بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے یہ جو فرشتے تھے، جب یہ لوط علیہ السلام کے اہل کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تم سے شناسائی نہیں ہے، یعنی اجنبی لوگ ہو، کون لوگ ہو، کوئی معاملہ واضح نہیں ہو رہا۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو وہ کہنے لگے فرشتے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس کام کے لیے جس میں تمہارے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ساری کی ساری قوم شک میں پڑی ہوئی تھی کہ تم عذاب کا وعدہ کر رہے ہو، لے آؤ اس عذاب کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسی عذاب کو لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس ایک حق بات، سچ بات لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے لوگوں میں سے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب اللہ کی یعنی ہدایت یہ ہے آپ کے لیے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلیے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ان کو لے کر نکل چلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود آپ ان کے پیچھے چلیے۔ اہل و عیال سے مراد ایک لوط علیہ السلام کی فیملی ہے اور ایک ان کے ماننے والے ہیں، یعنی ان سب کو لے کر آپ اس شہر سے نکل جائیے رات کے آخری حصے میں، اور خود ان کے پیچھے رہیے، سارے وہ آپ سے آگے ہوں اور خود ان کے پیچھے رہیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جتنی بھی قوم ہے وہ چلتی جائے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں تمہیں حکم دیا ہے وہاں چلتے رہو، اس طرف چلتے رہو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، فرمایا ہم نے اس امر کو، اس بات کو طے کر دیا ہے، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَكْتُوبٌ مُصْبِحِينَ، اس قوم کی جڑ جو ہے صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی، یعنی ہم نے اس معاملے کو طے کر دیا ہے کہ اس قوم کی جڑ ہی ہم کاٹ کے رکھ دیں گے صبح ہونے سے ہوتے ہی۔ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس سے پہلے کیا معاملہ پیش آیا تھا، اب اللہ نے وہ فرمایا کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ شہر والے جو تھے وہ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، یعنی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، فرشتوں لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور چونکہ اس قوم کی برائی یہ تھی کہ وہ اغلام بازی کرتے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں اجنبی لڑکے آئے ہیں تو بڑے خوشیاں مناتے ہوئے وہ ان کے گھر پہنچے۔ اب لوط علیہ السلام نے کیا کہا، قال ان هؤلاء ضیفی، لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، کچھ خوف کرو خدا کا، کچھ شرم کرو، ولا تفضحون، اور مجھے شرمندہ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان ہیں، مہمانوں کا اکرام ضروری ہے۔
اس قوم کی خاصیت یہ تھی خاص طر ان لوگوں کو جو اجنبی لوگ ہوتے تھے باہر سے آتے ان کو تو بالکل نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ بھی اجنبی تھے، اب ان کو یہ معاملہ پیش آ گیا اجنبی لڑکے آئے ہیں آپ کے گھر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے تم رسوا نہ کرو اس معاملے میں۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، اب قوم کیا کہنے لگی، اولم ننهك، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، عن العالمین، کہ تم باہر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کرو، یعنی تم یہ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ معاذ اللہ تم ٹھیکیدار نہ بنا کرو، جو باہر سے آتے تم ان کو بچاتے ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے تھے کہ لوط علیہ السلام جو ہے اس طرح لوگوں کی عزت کو بچاتے تھے، کہا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ تم باہر والوں اور ہمارے درمیان نہ آیا کرو، ہمیں خود نپٹنے دیا کرو۔ اللہ، اب یہ آخری بات لوط علیہ السلام نے کہہ دی، قال ہؤلاء بناتی، لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے عمل کرنا ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کر لو، ان کو لے جاؤ، ان سے شادی کر لو، وہ عمل ہے ان کے ساتھ کرو، یہ اصل فطری عمل ہے، یہ قدرتی عمل ہے، لیکن یہ جو ہے لڑکوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کر دی۔ اب یہاں پہ ایک بہت ساری عجیب باتیں یعنی بائبل میں لکھی ہیں، یہ تو لوط علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑکیوں کو ویسے پیش کرنا، معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں جلیل القدر، مقصد یہ تھا نکاح کے لیے، تم نکاح ان سے کر لو، نکاح کر کے تم ان بچیوں کو لے جاؤ۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس وقت وہ قوم اپنے نشے میں اندھی ہو رہی تھی، نشہ چڑھا ہوا تھا نا ذہن میں، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں، فرمایا تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم، اس وقت یہ قوم نشے میں، اور نشے کی خصوصیت یہ کوئی بھی نشہ ہو، یعنی نشہ انسان کو کوئی بھی لگ جائے، وہ پورا نہ ہو تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کرنا ہے، عقل جو ہے ماری جاتی ہے، اور نشہ حرام اس لیے ہے عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ تو حضور سے اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، اس وقت یہ قوم لوط جو ہے وہ اپنے نشے میں اندھی ہو رہی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فرمایا پہ جب صبح ہوتے ہی ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، یعنی آواز کا عذاب اللہ نے بھیجا، اب پہلے آواز کا عذاب آیا، ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، جس سے وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے پڑے، ان کے کلیجے، ان کے دل پھٹ گئے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، ان کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی ایسے اٹھایا فرشتے نے، اٹھا کے اوپر سے نیچے کر دیا، عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر سجیل کے پتھروں کی بارش کر دی۔ یعنی اللہ کا غضب کتنا عروج پہ تھا کہ نہ صرف پہلے ان کو تین عذاب یکدم، ایک چنگھاڑ کا عذاب، ان سے کلیجے پٹے، پھر پوری بستی کو اٹھایا فرشتے نے، اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور تیسرا اس کے بعد پتھروں کی بارش، یعنی اس پہ بس نہیں ہوئی، اس کے بعد پتھروں کی بارش ان پر کی گئی۔ اور یہ وہ علاقہ ہے اردن کے اندر آج بھی یہ علاقہ موجود ہے، اور اس کے آثار آج بھی وہاں پہ موجود ہیں کس طرح، اور بعض محققین کا کہنا ہے کہ ڈیڈ سی جو ہے اسی جگہ پہ واقع ہے، اور اسی وجہ سے ڈیڈ سی جو ہے وہ ظہور میں آیا، جس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے، مچھلی چیز زندہ نہیں رہتی آج بھی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ نے فرمایا کہ سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، فرمایا یہ بستی جو ہے ایک سیدھے راستے پر واقع تھی، یعنی یہ شاہراہ تھی لوگوں کے گزرنے کی، لوگ تجارتی قافلے بھی سارے گزر کے اسی علاقے سے شام کی طرف جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ واقع تھی تاکہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں، کہ یہ بستی تھی جو ایک زندہ بستی تھی، تمہارے سامنے تم لوگ اس سے گزرتے تھے، آج دیکھو اس کا نام و نشان نہیں، اور اس کی کہاں ہے یہ موجود، ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم نے اس لیے اس کو اس علاقے پہ رکھا تھا تاکہ آتے جاتے سارے قافلے جو ہیں اس کا انجام دیکھیں۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، فرمایا اس کے لیے، مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے ہمارے ان تمام واقعات کا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ تو میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے
اللہ رب العزت نے اس طرح کے عذابوں سے اس قوم کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے لیے بھی روزانہ ایک نشانی آتی ہے، ہر دوسرے تیسرے چوتھے روز کسی نہ کسی مسجد سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یہ نشانی ہے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ اور اعلان کیا ہو رہا ہے؟ فلاں فلاں ابن فلاں کی نماز جنازہ اتنے وقت ہو، وہ قضاء الہی سے فوت ہو گئے۔ اسی طرح کا اعلان ان قریب ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ یعنی اسی بستی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو رخصت کر رہے ہیں۔ پہلے ہم جوان تھے، بوڑھے ہوئے، اب ہماری یا ہم سے پہلی ایج کے لوگ جو تھے وہ چلے گئے، اب ہماری ایج کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہماری باری بھی کسی نے نمبر لگا ہوا ہے، یہ پتہ کسی دن کٹ جائے گا اور یہ اعلان ہمارے بارے میں ہوگا۔ تو یہ ایک نشانی ہے، یعنی جن کے اعلان ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ تمہارے پاس ابھی تھوڑی مہلت توبہ کی باقی ہے، توبہ کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو پھر ہم وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن وہ ہو جب آپ سے ملاقات ہو۔ تو اللہ اس دن کو ہمارے لیے خوشی کا دن بنا دے، بشارت کا دن بنا دے، خوشیوں کا دن بنا دے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ جیسا کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو فرشتے اس وقت یہ اعلان کر رہے ہوں اے خوش روح، اللہ سے راضی روح، چل اپنے رب کی طرف۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔